علامہ تقی مہدوی صاحب، خشیت الہی کا ایک مفہوم، اس کا اظہار یہ نہیں ہے کہ جب بھی ہمدردی یا پھر انسانی حقوق کی پامالی دیکھی جائے تو علماء ہی سر فہرست نظر آئیں۔ آج فلسطین پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بیت المقدس پہ، مسجد اقصیٰ پہ، اور اس دوران کے لوگ صائمین ہیں، روزے سے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچایا جا رہا ہے، کس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے اور وہ کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کی امور سے نا آگاہ ہو، یعنی اس کا علم نہ رکھتا ہو، جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اس کے بارے میں جانتا نہ ہو، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مسلمان کی جو شان ہونی چاہیے اس شان کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار رہا۔ اسے مسلمانوں کی خبر ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کتنے مسلمان ممالک ہیں، ان کو جاننا چاہیے کہ کہاں پر کس طرح کی کیفیت جاری ہے، اور بالخصوص فلسطین کے اندر جہاں سال ہر سال سے مظالم جاری ہیں، تو اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تب بھی مظلومین کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بیعت ملتی ہے اور وہ حلف ملتا ہے کہ جس میں مظلومین کی حمایت کے لیے نبی اکرم کھڑے ہوئے تھے، جبکہ بعثت نبی اکرم کا وہ زمانہ نہیں آیا تھا۔ اس زمانے سے مظلومین کی حمایت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے وصیت نامے کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے بیٹا حسن حسین ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ظالم کون سے دین پر ہے، کون سے مذہب پر ہے، کون سے مکتب پر ہے، جو ظلم کرنے والا ہے اس سے تمہیں دشمنی رکھنی ہے، چاہے وہ کسی بھی دین کا کسی بھی فکر کا ہو، اور جو مظلوم ہے اس کی نصرت کرنی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک شخص مانگ رہا ہے اور بڑا پریشان حال ہے، تو کہا کہ اس کی پریشانی دور کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ یا امیر المومنین یہ عیسائی ہے، یہ کافر ہے، ہم کیا اس کو جواب دیں، تو مسلمان نہیں ہے۔ کہا جب تک یہ جوان تھا تب تک تو اس سے کام لے لیا، اس وقت اس کا دین یاد نہیں آیا اور اسے محنت مزدوری وصول کر لی، اور اب جب یہ بوڑھا ہو گیا اور یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا تب تم اس کو دین پر لے کر آتے اور کہتے ہو کہ یہ عیسائی ہو گیا۔ پھر تب بھی کسی کے اندر کوئی جنبش پیدا نہیں ہوئی، تو مولا متقیان نے فرمایا کہ میرے بیت المال میں سے اس کے لیے مال مقرر کیا جائے۔ تو مظلوم کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ وہاں پر دین اور مکتب نہیں دیکھا جاتا۔ تو فلسطین کے معاملے میں تو بطور خاص میں تمام امت مسلمہ سے اور بالخصوص حکمرانوں سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بلاک کون سا ہو، ہمارے الائنس کون سی ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے واقع محبت کرنے والے افراد کون سے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ دو مسلمان بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی طرح ہیں، جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو پاک کرنے میں مدد کرتا ہے، اسی طریقے سے دو مسلمان ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ اس کی خوشحالی کے اندر۔ اور امام خمینی علیہ رحمہ کا بھی بڑا خوبصورت جملہ ہمیں یاد آ رہا ہے کہ آج بعض مسلمان ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھلا رکھنے میں جھگڑ رہے ہیں، اور دشمن ہمارے ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ تو یہ جو ہاتھ ہیں اور یہ ماشاءاللہ اتنے سارے ممالک ہیں، آپس میں مل کر اگر یہ اتحاد قائم کریں تو کوئی دشمن یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔